السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جا جا جی ہاں کون جی کون آپ بنگلور میں ہو؟ جی جی آپ بنگلور میں رہتے ہو؟ گجرات میں رہتا ہوں. گجرات میں رہتے ہو تو جی جی آپ کا یہاں پہ بنگلور میں کون ہے؟ میرا تو کوئی ہوگا ساتھی، کوئی دوستار پہچان والا ہوگا. مجھے تو یاد مجھے نہیں معلوم. آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں مطلب یہ جو یوٹیوب پہ پیج ہے آپ کا، یہ جو چینل ہے دیوبندی خنجر. دیوبندی خنجر بھی ہے اور حق کی صدا بھی ہے. حق کی صدا. جی میں یہ جو ہے دیوبندی خنجر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. یہ آپ ہی چلاتے ہو کیا؟ نہیں، دوسرا ساتھی ہمارا ہے، جسیم بھائی نام ان کا ہے. اس کا نمبر مل سکتا ہے جو یہ چلاتا ہے؟ وہ سعودی میں رہتے ہیں. میں چلاتا ہوں، میرا نمبر تو لے لینا. کیا بات کرنا ہے آپ کو؟ ہم دونوں جی مل نہیں کے مطلب ہم دونوں مل کے جی چلاتے ہیں. ہم دونوں مل کے چلاتے ہیں. مجھ سے پوچھا نا کیا مسئلہ ہے. جی نہیں مطلب یہ آپ یہ واہیات ویڈیوز ڈال رہے ہیں ہاں یوٹیوب پہ، ہاں ہاں. جو آپ لوگ ثابت کرنے میں لگے ہو. آپ کو پتا ہے جو حق ہے وہی رہے گا، جتنا بھی آپ اپنا لاکھ کوشش کر لو حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بیکار قوم کو گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ کون سا حق ہے؟ حق کیا ہے کہ آپ نے کیا حقانیت دیکھی ہے؟ ہماری کیا غلط دیکھی ہے؟ ذرا وضاحت کر دینا. غلط تو یہی آپ دکھا رہے کہ نو علماء کو نہیں ماننا چاہیے، بزرگوں کو نہیں ماننا چاہیے. کون سی ویڈیو میں ہے ایسا؟ آپ ویڈیو کر دیں تو وہ ویڈیو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے اور ہم توبہ کر لیں. اگر ہم نے ایسا کہا ہے کہیں پہ کہ علماء اور اولیاء کو نہیں ماننا چاہیے، ہم چینل چلانا چھوڑ دیں گے. یہاں تو آپ نبی زندہ ہے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرے میرا دوست آپ نام کا نام ناصر ہے. ناصر بھائی ہے. آپ کا ناصر نام بھائی. کیا ہے؟ میرا نام علی اصغر ہے. ناصر بھائی علی میں زبیر. علی اصغر. ناصر بھائی علی اصغر. میں جی ببانگ دہل علی الاعلان ڈنکے کے چوٹے کہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اپنی قبر میں زندہ ہیں، باحیات ہیں. آپ نے کون سی ویڈیو میں سن لیا کہ میں نے کہا ہے کہ زندہ نہیں ہے؟ حالانکہ وہ لیکن یہاں پہ ویڈیوز پہ یہ ڈالا ہوا ہے جی کہ نبی کو جو ہے علم غیب نہیں ہے، نبی کا غیب جو ہے پاگل کی طرح ہے. یہ سب واحد باتیں ہیں جو نبی کی گستاخی ہے، جو نبی کی شان میں گستاخی ہے. ناصر بھائی جی پہلے بات آپ نے یہ کہی کہ تم نے واحیات ویڈیو ڈالی، اس میں لکھا ہے کہ علماء کو نہیں ماننا چاہیے، اولیاء کو نہیں ماننا چاہیے. پھر آپ نے یہاں کہا کہ تم نے ویڈیو ڈالی ہے کہ انبیاء نبی جو حیات نہیں ہیں. آپ کے اس پیج پہ ہے نا، یہاں سنو میری بات سنو. آپ کے اس پیج پہ ہے نا ویوز تو کچھ خاص آتے نہیں ہیں. تو ناصر بھائی جی نہیں میں میری بات رکھ رہا ہوں. یہ جو آپ کرتے کیا ہو، یہ جو سنی بڑے بڑے علماء ہو بس ان کے ساتھ آپ کر کے یہ جو ریکارڈنگ ڈال رہے ہو یوٹیوب پہ، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ہے سنی حق پہ نہیں ہے. وہ جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں. تو یہ تو قوم کو بھڑکانا ہی ہوا. رائٹ. تو ناصر بھائی سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا غلطی ہے. تو ایک بات رکھنا، آپ نے کہا کہ ولی کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے. پھر کہا آپ نے کہ نبی زندہ نہیں مانتے. پھر کہا کہ یار عالم الغیب نہیں مانتے. تو کس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ ویڈیوز پہ تو یہی ابھی جو میں نے ایک ویڈیو سنا جس پہ بحث ہو رہی تھی، پتہ نہیں آپ کی طرف کون اعلیٰ حضرت کا کفر کا ایمان. سنو جی جی وہ ان کی مزار شریف کو آگ لگاتی جا رہی ہے. تو ناصر بھائی دیکھیں انسان کے اندر غلط فہمیاں ہوتی ہے. اگر ہمارے اندر غلطی ہے آپ اس کو بتائیں نا، ہم اصلاح کر لیں گے. آپ کے اندر غلطی ہے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو غلطی کا اصلاح کرنا انسان کے لیے ممکن ہے، جانور کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مومن کے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا مومن کے لیے آئینہ ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو آپ ہمیں سمجھائیں نا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر آپ مومن ہیں مجھے سمجھائیں گے. میں اگر سمجھوں نہ سمجھوں لیکن آپ کا مجھے سمجھانا آپ کے لیے نفع یاب ہے. تو آپ سمجھائیں. دیکھیں اس طرح تیش اور غصہ غضبناک ہو کر کے اگر کوئی آدمی کسی سے بات کرے تو اس سے کوئی اصلاح نہیں ہوتی. آپ نے تسلیم کیا ابھی، آپ نے کہا کہ آپ بڑے بڑے علماء سے بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم باطل ہیں، آپ حق ہیں. تو آپ کے جب بڑے بڑے علماء سے ہم نے گفتگو کی ہے اور یہ حق اور باطل کو وضاحت کی ہے، آپ تسلیم کر رہے ہیں. تو آپ کے بڑے مولوی بے بس کیوں نظر آ رہے ہیں؟
آپ سمجھے نا, آپ انسان ہیں, آپ سمجھدار بھی ہیں, اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے. ہم جو ہے نبی کے خلاف گستاخی برداشت نہیں کرتے. بالکل 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 صحیح کہا. مومن کے خلاف گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. مومن کی نشانی یہ ہے. آپ بتائیے آپ کے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ناصر بھائی, ہماری کتاب میں اگر ایسی کوئی گستاخی اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, آپ مجھے بتا دیں. اگر میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. جی, کون سی کتاب میں, کون سی کتاب میں ناصر بھائی, کون سی کتاب میں؟ یہ جو آپ کے اشرف علی تھانوی نے لکھی ہوئی ہے. جی ناصر بھائی, آپ عالم حافظ کیا ہیں آپ؟ جی آپ عالم ہیں حافظ ہیں کیا ہیں؟ میں نہ تو عالم ہوں, میں نہ تو حافظ ہوں. تو بتائیں, تو آپ کو الزام عائد کرنے کا حق کیسے ہو گیا؟ میری بات سنیں. میں نے پڑھا ہے, میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا ہے, تبھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی میری بات سنیں ناصر بھائی, اصل میں کیا ہے, آپ کہتے ہیں کچھ اور نام کسی اور کا لیتے ہیں اور عبارت کچھ اور بتاتے ہیں, تو یہ اس طرح گفتگو نہیں ہوتی. آپ رہی ہے یا غلط بولو, آپ کی کتاب میں یہ ہے یا نہیں ہے, میں ثابت کر دوں گا. کتاب میں کس نے لکھا ہے بتایا نا, کس نے لکھا ہے وہ؟ اشرف علی تھانوی جو آپ کے ہیں انہوں نے ہی لکھا ہے. دیکھیں, اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے تو میں توبہ کر لوں گا, اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میری بات سنیں, میں اس میدان میں کام کرتا ہوں, اور جو دیوبندی خنجر کے اندر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور میں ہی گفتگو کرتا ہوں. میرا نام علی اصغر ہے. ہاں جی, میرا نام علی اصغر ہے, اور میرا خود کا ایک چینل ہے حق کی صدا. ایک ویڈیو میں اپنے چینل میں اپلوڈ کرتا ہوں, دوسری ویڈیو گفتگو جو ہے میں دیوبندی خنجر میں اپلوڈ کرتا ہوں. اور جی, تو دیکھیں, اگر ایسی بات آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ اصل میں کیا ہے ناصر بھائی, آپ کو آپ کے مولویوں نے گمراہ کیا ہے. آپ مکمل گفتگو سنیں اور حوالہ دلائل دیکھیں اس کے اندر. میں دلائل کیا دیتا ہوں, جو کہتا ہوں وہ دلیل وہاں موجود ہوتی ہے, اور میرے دلیل کا جواب آپ کے بڑے بڑے عالم دے نہیں پاتے, فون کاٹ کے بھاگ جاتے ہیں. کیا اس طرح جی اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کتابوں میں سب یہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں, ہماری کتاب میں اگر ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس سے گستاخی ثابت ہوتی ہے تو آپ گفتگو مجھ سے کریں نا. اگر میں اس کا خلاصہ دفاع نہیں کر سکا تو میں توبہ کر لوں گا. وہی تو میں بول رہا ہوں. میں نے جو پڑھا ہے میں آپ کو بول رہا ہوں, تو آپ بتائیے کہ آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی کا علم جو ہے, نبی کا علم غیب نہیں ہے, نبی کچھ جانتے نہیں, نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں, نبی کو صرف اتنی عزت دینی چاہیے جتنی کہ ایک بڑے بھائی کو دینی چاہیے. اس طرح گفتگو نہ کریں. ایک موضوع بتائیں آپ کہ اگر میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے, تو یہ ہے حضرت تھانوی اللہ کی کتاب میں نہیں ہے, یہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات لکھی ہے. تو کفر نہیں ہے. میری بات سنیں, اگر ایسا آدمی کافر ہوتا تو آپ کے اعلیٰ حضرت تمہید ایمان کے اندر لکھا ہے, تمہید ایمان کے اندر, کہ ہم سید الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کافر نہیں کہتے, پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. کیوں؟ کہ ہمارے نبی نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے یعنی کافر کہنے سے منع کیا ہے. اس کے متعلق کہہ رہے ہیں آپ کے اعلیٰ حضرت اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ متعلق کہہ رہے ہیں, نام لے کر کے, کہ سید الطائفہ اسماعیل دہلوی کے اس کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ کہ ہمارے نبی علیہ السلام. ویسے تو آپ کے بھی بڑوں نے لکھا ہے کہ اپنی کتابوں میں نے آج تک یہ جو اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہا, کیونکہ اگر میں ان کو کافر کہتا تو دیکھیں ناصر بھائی 10 موضوع پر ایک اتنے کم ٹائم میں بات نہیں ہو سکتی ہے. میں آپ کو پہلے سے خلاصہ کر دوں. آپ بول رہے ہیں نہیں, آپ بول رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا, تو میں نے بھی ایک بتایا کہ آپ کے مولویوں نے بھی لکھا ہے, آپ کے بڑوں نے بھی لکھا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے حق پر کون ہے. جی ناصر بھائی لکھا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے پیچھے ناصر بھائی, ارے بات تو سنیں یار, ایک بات کہہ دیں اور خاموش ہو جائیں تاکہ میں جواب دے سکوں, آپ جواب سن سکیں. آپ نے کہا کہ ہم آپ کے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے, اور آپ کے علماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی طرف حوالہ دیتے ہیں. میں ان کو حضرت تھانوی کی کتاب امداد الفتاویٰ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد رضا پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. تو پھر اگر کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو کفر جو فتویٰ لگایا ہے اس پہ متعین رہے نا, تو وہ اس کے بعد چینج کیوں کرتے ہیں؟ کون چیز کیا؟ وہی اس پر مکمل رہے نا. ہاں, تو اس کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں میں کیا بولتا ہوں کافر نہیں, اگر ان کو کافر کہتے ناصر بھائی یہ پہلے کی بات ہے. بعد میں جب حضرت تھانوی کے پاس احمد رضا کا کفر واضح ہوا, حضرت نے بعد میں فتویٰ دیا کفر کا, امداد الفتاویٰ کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر جس طرح آپ کے کچھ عالم ہیں
جو مرزا قادیانی کو پہلے کافر کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، اور صحیح وہ عقیدہ سنی مسلمان کہتے تھے، لیکن جب مرزا قادیانی کا کفر واضح ہوا تو آپ کے لوگوں نے کچھ کافر کہا ان کو. تو اسی طرح حضرت تھانوی اللہ علیہ کے سامنے جب آپ کے اعلیٰ حضرت کا کفر یا شرک عقیدہ نہیں تھا، مسلمان عاشق رسول کہتے تھے، لیکن جب حضرت کو پتہ چلا کہ احمد رضا کی گستاخی ہیں تو امداد الفتاوا کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے. دوسری بات ناصر بھائی جی اگر کسی کافر کو کوئی کافر نہ کہے اور اس کا کفر واضح ہو تو اس کا کافر نہ کہنے کی وجہ سے کیا اس کا اسلام، اس کا کفر چھپ جائے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر آپ کے اعلیٰ حضرت نے پنڈت جی کو کافر نہیں کہا تو کیا مسلمان آپ کے نزدیک ہے، جنتی ہیں وہ؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کسی بھائی ہمارے دوسرے اکابر نے اگر کفر کا فتویٰ دے دیا ہے تو کافی ہے. ہر فرد کا کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا ضروری تھوڑی ہے کہ سب لگاتے رہے کافر کا کفر کا فتویٰ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے دو ایک اکابر سے اگر ثابت ہو گیا بات پکی ہو گئی کہ کافر ہے وہ، تو سب کا لگانا ضروری نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ کے سنیں میری بات سنیں، آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں نبی علیہ السلام کو متعلق لکھا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے. تو اگر اسماعیل دہلوی اللہ کا جو عقیدہ وہی بات اگر ہے تو آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اور آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جو کافر کے کفر بشک وہ بھی کافر ہے نا. تو اب بتائیں، یہاں تک کہا ہے کہ جو نبی کی ادنا گستاخی کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو اب بتائیں اگر اسماعیل دہلوی کی عبارت اگر کفریہ ہوتی تو آپ کے اعلیٰ حضرت تو مسلمان کہہ رہے ہیں اس کو. تو مطلب آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ کفر نہیں، وہ عبارت کفریہ نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو نا، میں بتا رہا ہوں، سنو نا، میں دلال دیتا ہوں. آپ کی کتاب ہے ہدایت بخشش، آپ کے اعلیٰ حضرت کے اشعار اس کے اندر موجود ہے ناصر بھائی. تو اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ ہم خاک میں مل چکے ہیں کب کے، نکلا نہ غبار تیرے جی سے. ہم خاک میں مل چکے یعنی مٹی میں مل چکے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت اپنے متعلق بات لکھے کہ وہ مٹی میں مل چکا. تو مٹی میں جہاں ملنے کا مسئلہ ہے، سنیں میرے بات. انہوں نے وہاں نبی کو مینشن نہیں کیا. نہیں میری بات سنیں. میں یہاں مطلب یہ ہے کہ مٹی میں ملنے سے مراد یہ ہے کہ دفن ہونا. مٹی میں ملنے سے مراد دفن ہونا. لغت لکھیں، لغت میں بات بالکل موجود ہے کہ مٹی میں ملنے سے کیا مراد ہے، سمجھے کہ نہیں؟ وہاں پہ جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے. اس کا مطلب کیا؟ مر کر مطلب آپ نے آپ کی زبان سے کہا کہ وہ اپنی جو ہے مزار شریف پہ حیات ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنی زبان سے قبول کیا. اور آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی سن سکتے ہیں، نبی دیکھ سکتے ہیں، ان کی مزار شریف میں وہ زندہ ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ اس پہ یقین رکھتے ہو؟ صحیح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قبر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. انبیاء اپنے صرف نبی نہیں، انبیاء اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، زندہ ہیں، باحیات. ہم سب نبی کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں. تو امام الانبیاء، سرتاج انبیاء ہیں، تو ان کے متعلق ہم کیوں نہ یقین کریں. دوسری بات، میری بات سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ کی کتاب کے اندر جو ہے مٹی میں ملنے سے مراد بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں. آپ نے اپنی زبان سے مان لیا، آپ نے قبول کر لیا کہ نبی پاک اپنی مزار شریف میں حیات ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ باحیات ہیں، بس اتنا ہی تھا. آپ نے اپنے منہ سے مان لیا، آپ نے مان لیا یہ صحیح ہے، بس اتنا ہی. میرا ڈاؤٹ اتنا ہی تھا، کیونکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے وہی آپ نہیں مانتے ہو. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو فالو کیوں کرتے ہو؟ جو غلط انفارمیشن دیتا ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ناصر بھائی میری بات سنیں. ہمارے بہت سارے اکابر کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے نبی علیہ السلام، یہاں تک کہ فضائل عمل جو دعوت تبلیغ والے پڑھتے ہیں اس کے اندر جو دوسرا باب ہے فضائل صدقات، اس کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک جس مٹی سے لگی ہوئی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے. کس سے افضل ہے؟ عرش سے بھی افضل ہے. اور وہاں لکھا ہے نبی علیہ السلام اپنے قبر میں زندہ ہے. تو دیکھیں یہاں میرے پاس فیروز اللغات ہے، اس کے اندر ایک لکھا ہوا ہے کہ مٹی میں مل جانے کا مطلب کیا ہے. مٹی میں مل جانے کا مطلب ہے یہ جسم ملانا، یعنی خاک میں جانا، دفن کرنا. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ اس کا یہ ہے دفن کرنا. مٹی میں ملانے کا مراد دفن کرنا ہے.
تو جب دفن انسان ہوتا ہے وہاں پہ صرف اتنا تو نہیں ہے مٹی میں ملنا، وہاں پہ لکھا ہے مر کے مٹی میں ملنا. تو آدمی یہاں پہ میں فورس ڈال رہا ہوں، جو شبد لکھا ہے، جو ورڈ انہوں نے لکھا ہے مر کے مٹی میں ملنا، میں یہاں پہ دباؤ ڈال رہا ہوں مر کے پہ. اس کا مطلب کیا ہے مر کے؟ مطلب آپ کو تو پتا ہے کہ وہ حیات ہے، باحیات ہے، وہ سن سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں دیکھو نبی علیہ السلام کے متعلق قرآن خود کہہ رہا ہے انک میت وانہم میت ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. انک میت قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کو، آپ بھی یہاں میت آپ کے متعلق میت لکھا جا رہا ہے. وانکم میتون، جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں ان کو بھی موت آئے گی، میت وہ بھی میت کو جائیں گے. تو آدمی دفن کب ہوتا ہے؟ موت کے بعد ہوتا ہے نا ناصر بھائی. جی دفن تو یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے میرے پاس، نور العرفان ہے، صفحہ نمبر 912 کے اندر لکھا ہے کہ تمہارے اجزاء بدن کو مٹی میں ملا دے گا. کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کے متعلق کہا جا رہا ہے تمہارے اجزاء بدن کو مٹی میں ملا دے گا. یعنی میں بس یہ بول رہا ہوں جب نبی کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو تھوڑی تہذیب سے لکھتے ہیں. ارے بھائی وہ نبی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے ناصر بھائی، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. بالکل جب ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو تھوڑا لحاظ رکھے لکھنے میں، ایسے نہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے. جی ناصر بھائی اگر ایسے یہ تو او ناصر بھائی میری بات ہمارا خون کھول اٹھتا ہے. ٹھیک ہے، سنتے کیوں نہیں یار؟ اب سنیں نا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو اس عبارت پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے علماء دیوبند پر، وہ کفریہ نہیں ہے، کیونکہ وہی بات آپ کے یہاں موجود ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہی بات آپ کے یہاں لکھی گئی ہے نور العرفان کے اندر، آپ کے احمد یار خان نعیمی، جسے آپ لوگ حکیم الامت کہتے ہیں، جس کی مشہور و معروف کتاب جاء الحق تفسیر نعیمی کتاب، وہ لکھ رہا ہے اسی کے اندر تمہارے اجزاء بدن کو مٹی میں ملا دے گا، مٹی میں مل جائے گا. تو مٹی میں ملا دے گا مطلب کیا ہے بھائی؟ زمین دفن، مٹی کے نیچے جانا، دفن ہونا. تو اگر ایک گستاخی ہوتی تو پھر آپ کے یہاں آپ کے علماء، آپ جو حکیم الامت کہتے ہیں، ان پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگا جاتا ہے؟ پھر ہمارے اکابر کی عبارت پر کیوں؟ اور ایک کتاب ہے حیات صدر الافاضل، نعیم الدین مراد آبادی وہی لکھ رہا ہے. کیا لکھ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو سید انبیاء کا بوسا گا تھا، گھوڑوں کی سموں سے روندا گیا. آگے لکھتے ہیں سرما ہو گئی، ان کی سرما ہو گئی، نرگس نیم خواب نے خاک پر بستر کیا، گلاب کی پتیاں خاک میں مل گئیں. یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کی متعلق بات کیے، گلاب کی پتیاں خاک میں مل گئی، یعنی ان کی جسم مبارک خاک میں. اگر خاک میں ملنے سے مراد جو ہے فنا ہو جانا ہے، لیس نابود ہو جانا ہے، تو پھر امام حسین رضی اللہ کی شان میں گستاخی ہے. یہاں نور العرفان کے اندر گستاخی. اشرف بھائی میں علی اصغر بول رہا ہوں. علی اصغر جی معافی ہے. علی اصغر بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے لوگوں کو نبی سے، علماء سے اور جو ولی ہیں ان سے محبت کرنا سکھائے، نہ کہ ان سے دور کرے. بالکل ٹھیک ہے جی. میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ جو دیکھیں، اب فار این ایگزامپل میں چھوٹا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں نہ تو عامل ہوں، نہ تو عالم ہوں، نہ تو حافظ ہوں. ٹھیک ہے، میں ایک معمولی سا انسان ہوں. ٹھیک ہے، تو میرا ایک چھوٹا ایگزامپل جیسے کہ میں نے سمجھا ہے، گھر کے بڑے ہیں، کوئی لائک باپ ہو گیا یا پھر ماں ہو گئی. جی باپ اور ماں گھر کے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، جی ہم کو ان کی عزت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. بے شک بالکل کرنی چاہیے نا. جی. تو میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ اولیاء کے خلاف اتنا بھڑکاتے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں جانا، مزارات پہ نہیں جانا چاہیے. نہیں مزارات پہ نہیں جانا چاہیے، پھول نہیں چڑھانا چاہیے، چادر نہیں چڑھانا چاہیے، وہاں پہ جانا ہی منع ہے، وہاں پہ جانا حرام. میری بات سننا ناصر بھائی. تو یہ مٹی میں ملنے کے متعلق میں نے جو حوالہ دیا آپ مطمئن ہو گئے؟ جی میں بس اتنا کہہ رہا ہوں، جب نبی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ تھوڑا لفظوں پہ نا تو تھوڑا تعظیم رکھیں. ایسا نہیں کہ کوئی معمولی انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھائی، نبی کے بارے میں بات. ناصر بھائی ہاں بات صحیح کہا، میری بات سنیں. تو کیا صرف یہ دیوبندی کو نصیحت دیں گے، آپ گھر کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ اگر ہمارے میں ہے تو ڈیفینیٹلی میں ان کو بھی یہی بولوں گا. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہا ہوں کہ دوسروں سے نہیں. جنہوں نے بھی یہ کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں جب نبی کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ تھوڑی تعظیم رکھے، کیونکہ نبی کی بات ہو رہی ہے، کوئی معمولی انسان کے بارے میں نہیں بات. بس خالی مختصر بات کریں اور پھر ذرا جواب لیں. ناصر بھائی
اگر یہی گستاخی اور یہ کفریہ ہے تو اور جو نصیحت آپ کر رہے ہیں تو آپ کے گھر کی کتابوں کو والے جو لکھی ہے مصنف ان کو بھی لیکن ہماری کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہے بے ادبی کے ساتھ کہ مر کے مٹی میں مل گئے. ارے بھائی میری بات سنیں, دیجیے مجھے کوئی بھی کتاب ہے, آپ میرا واٹس ایپ نمبر لے لیجیے, مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیجیے. اگر آپ سینڈ کر دیں گے جو آپ بولیں گے میں وہ کروں گا. تو میں جو یہ عبارت پڑھی نور العرفان کی, جو اس میں لکھا ہے تمہارے اجزائے بدن کو مٹی میں ملا دے گئے, کب؟ مرنے کے بعد کیا زندگی میں؟ اس میں آپ پڑھ رہے ہو, آپ ہمارے عبارات پڑھیں اور آپ خود کے عبارات پڑھیں. نہیں آپ کی بات, یہ آپ کی بات ہے, میری بات سنیں جی. یہ میری, میں سمجھ رہا ہوں, ابھی جو پڑھی آپ نے یہ ہماری عبارات ہے. ہاں ہماری عبارات بھی پڑھیں, آپ اپنی عبارات بھی پڑھیں. آگے سنیں. نہیں یہ تو سمجھ اور نیت کے اوپر ہے. جب کسی کے ساتھ کسی سے نفرت ہوتی ہے نا, اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے. نہیں میں تو ایسا نہیں کہہ رہا. دیکھیے آپ اتنا بات کر رہے ہیں, میں اطمینان سے سن رہا ہوں آپ کا. ایسا نہیں کہ میں آپ کی بات نہیں سن رہا ہوں, کیونکہ آپ کے مولویوں نے آپ کی دماغ اور عقل میں اور اس دل میں اتنا زہر بھر دیا ہے کہ دیوبندی کے نام سن کر کے چڑھتے ہیں آپ لوگ کہ دیوبندی آ رہے. اس کا حلیہ سے چڑھتے ہیں آپ لوگ کہ دیوبندی آ گیا, کیونکہ دیوبندی جو ہے حلیہ سے پہچانا جاتا ہے, اس کے ٹخنوں کے اوپر لباس. ہر اس انسان سے چڑھتے ہیں جو نبی کی گستاخی کرتا ہے, تو چڑھنا چاہیے. لیکن آپ دیوبندی کے ہمارے خود کے ماں باپ کیوں نہ ہو, ہم ان سے چڑھ لیں گے, ان سے ناراض میرے پاس ایک کتاب ہے نبی کے گستاخ کے. ناصر بھائی میرے پاس ایک کتاب ہے, آپ کے مسجد میں آپ کا یہ کتاب خطبے کو پڑھی, جمعہ کے دن پڑھتے ہیں آپ لوگ, خطبہ علم, مجموعہ خطبہ علمی. جی. یہ مولوی محمد حسن صاحب بریلوی کی کتاب ہے, خطبے کتاب. اس میں صفحہ نمبر 12 پر لکھا ہے کہ حضرت آدم نبی نیچے زمین کے چل بسے, جبکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ذات معراج میں سفر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا ہے. لیکن آپ کے عالم کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت آدم نبی نیچے زمین کے چل بسے. تو ایک جس ذات کو, جو ابو الانبیاء ہیں, ابو البشر ہیں, اور تمام سب سے پہلے نبی ہیں, ان کو اللہ کے نبی آسمان پہ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے بریلوی مولوی جمعہ کے دن ہر جمعہ میں یہ کتاب پڑھتے ہیں اور نبی کو زمین کے نیچے لے کر آ گئے. آپ کے یہاں گستاخی نہیں ہے؟ ذرا دیکھیں, میری بات سنیں. آپ دیکھیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے اچھا کہیں کہ میری عبارت جو ہے صحیح ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ دونوں باتوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھی. بھائی گستاخی ہوتی ہے, چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ادنا ہو یا اعلیٰ. آپ کے یہاں گستاخی ہے, اس کے لیے بھی ہم کو نصیحت کریں گے اور ہم پر فتویٰ لگائیں گے ہمارے یہاں گستاخی ہے تو, اور آپ کے یہاں عبارت ہے. اگرچہ آپ کو گستاخی نظر نہیں آ رہی تو یہ سمجھ کی عقل مندوں کی بات نہیں ہے, سمجھداری کی بات نہیں ہے. دونوں عبارت میں سامنے رکھی, میں ویڈیو بناؤں گا اور اس میں میں عبارت لگا دوں گا. آپ جو ہے کون سی چینل جو یہ حق کی صدا HAQ حق KISADA اس اسپیلنگ سے آپ لکھیں اور اس چینل میں جائیں. میں ویڈیو ڈالوں گا, ویڈیو میں تمام اسکرین میں لگا دوں گا, وہ اسکرین کو دیکھیں. آپ سوچیں کہ کس کا دھرم صحیح ہے, کس کا مسلک صحیح ہے, کس کا دین صحیح ہے, کس کے اکابر صحیح ہیں. جس عبارت پر ہمارے اوپر فتوی کفر لگایا جاتا ہے اس سے بدتر عبارت کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, لیکن آپ کے یہاں گستاخی نہیں ہے, عین ایمان ہے, اور اسی کو اس کے رسول سمجھا جاتا ہے. بتائیں, جب کفریہ عبارت کو اس کے رسول کہا جائے تو بتائیں اس پر ماتم کون کرے, کون ماتم کرے بتائیں. تو ناصر بھائی, میں آپ کو زبردستی نہیں کر رہا, نہ مجھے آپ پہچانتے ہیں, میں آپ کو پہچانتا ہوں, آپ نے فون کیا, اچھی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں, واللہ بولتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ حق بات سامنے ہو اور کسی مولوی کی گمراہی والی تقریر بیانات سے گمراہ نہ ہوں, بلکہ دونوں طرح کی کتاب کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا لکھا, ہم نے کیا لکھا. جب دیوبندی کی اس عبارت پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے تو اس سے بدتر اور کئی کتابوں میں ہمارے بیرلوی لوگ جو ہیں لکھے ہیں, تو ان پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگے گا؟ تو پتہ ہے چلا یہ کفریہ نہیں ہے, ایک عبارت ہے انہوں نے لکھی. میں صرف میرا بولنے کا مطلب, میرا آپ کو کال کرنے کا مقصد ہی یہی تھا. دیکھیے, پہلے ہی مسلمان میں نا بہت سارے ڈفرینسز ہے, ٹھیک ہے. مسلمان آج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے, اسی لیے جہاں دیکھو وہاں پہ مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے. جی, اس کی وجہ بتاؤ میں, یہ ایسا اہم دور ہے جہاں پہ مسلمان کو ایک اکٹھا ہونا چاہیے. جی, ایسا نہیں بریلوی, دیوبندی, وہابی, یہ نہیں. میں بول رہا ہوں کہ مسلمان کو ایک ہونا چاہیے. ابھی یہ سمے ہے کہ جہاں پہ مسلمان ایک ہو اور مسلمان کی طاقت. ناصر بھائی, کیا آپ کے مولوی اس پر اتفاق ہوں گے؟ آپ کے عالم لوگ اس پر اتفاق ہوں گے, متفق کریں گے آپ کی بات پر؟ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ایک ایگزامپل دوں گا میں صرف آپ کو, ٹھیک ہے.
हेलो जी बोले बोले, मैं सुन रहा हूँ। जी 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 जी। एक घर है और एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली मतलब एक परिवार है, जी। ठीक है। परिवार के 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है परिवार छोड़कर चला गया, ठीक है। एक बच्चा जो है परिवार के साथ ही, ठीक है, बहुत सालों से वो साथी है। तो आप बताइए, अभी जो परिवार में है उसको हम बाहर फेंकें या जो बाहर है उसको हम अंदर लाएं? क्या बोला आपने? मैं सुना नहीं, मैं किताब देख रहा हूँ। मैं बोला अभी जो घर छोड़कर गया था हम उसको घर वापस लाएं या जो ऑलरेडी घर में है हम उसको बाहर भेजेंगे? नहीं, जो घर छोड़ दिया है, जो टुकड़ा हो गया है, अलग हो गया है, उसको करीब करें। सही बात है। फिक्र करें। तो आप बोलिए, ये जब से मुसलमान स्टार्ट हुआ है, ये जो मुस्लिम हुकूमत शुरू हुए, जब से हमारे नबी आए हैं तब से, जब मुसलमानों का दौर शुरू हुआ है, जब से शुरू हुआ है तब से भी जो है नबी की ताज़ीम, उलमा इकराम की ताज़ीम, जो वली है उनकी ताज़ीम, नबी और नबी के सहाबा पे जो है ईमान रखने वाले, उनकी बातों को सुनने वाले और उनकी बातों पर चलने वाले हैं। जो हमारी जमात ऑलरेडी काम करती है, जो सुन्नी है वो वही करते हैं, जो नबी ने कहा, जो नबी के सहाबा ने कहा, जो बुजुर्गों ने कहा, हम उन्हीं के बताए हुए अकायद पे चलते हैं। तो हम तो हक पे हैं। जो अलग हुए हैं, जो अलग जमात बनाए, आप ही बताइए, ये जो देवबंदी जमात है ये कितने साल पहले आई? पहले तो नहीं थी कोई जमात। आपके मलफूज के अंदर आपके आला हज़रत ने फरमाया है कि वहाबी जो है, वहाबी फ़िरका जो है, ये दौर फारूक में भी मौजूद थी। दौर फारूक रज़ी ज़माने से मौजूद थी वहाबी जमात। ये आपके आला हज़रत दिख रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि तुम अभी के पैदावार हो। भाई देवबंदी मेरी बात सुने। आपकी एक किताब है ये कन्ज़ुल ईमान और मुखालिफिन। उसमें ये बात लिखी हुई है कि 50 साल मेहनत, फिर सवानी इमाम अहमद रज़ा की इबारत के हवाले से एतराज़ किया गया कि आला हज़रत की मेहनत से 2 मकतब फ़िक्र कायम हो गई। क्या लिखा है? आपके आला हज़रत की मेहनत से, 50 साल मेहनत से 2 मकतब फ़िक्र कायम हुआ। उससे पहले आपके आला हज़रत की मेहनत से पहले एक ही जमात थी। पर आप कह रहे हैं देवबंदी कब थे? ये आपकी किताब है सवानी आला हज़रत बरेलवी, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, आला अहमद रज़ा खान साहब 50 साल मुसलसल इसी जद्दोजहद में मुनहमिक रहे, यानी इसी मेहनत में लगे रहे 50 साल तक, कि इस तक कि मुस्तकिल यहाँ तक कि मुस्तकिल 2 मकतब फ़िक्र कायम हो गए, बरेलवी और देवबंदी। तो क्या किया आपके आला हज़रत ने? उससे पहले नहीं था ना देवबंदी ना बरेलवी। आपके आला हज़रत ने मेहनत की, 50 साल मुसलसल मेहनत किया, जब तक 2 टुकड़ा कौम में ना हो गई वो दुनिया से गया नहीं। ये तो आपकी किताब कह रही है। दूसरी बात, ज़ियाउल कुरान है, जिल्द अव्वल है, फिर मोहम्मद करम शाह लिख रहे हैं अपनी किताब सफ़ा नंबर 11 के अंदर कि इस बाहमी और दाखिली इंतशार का सबसे अलमनाक पहलू अहले सुन्नत जमात का आपस में इख्तिलाफ है, यानी देवबंदी बरेलवी का आपस में इख्तिलाफ है, जिसने उन्हें 2 गिरोहों में क्या बांट दिया है। ये आपके घर की किताब पीर करम शाह कह रहे हैं कि देवबंदी बरेलवी 2 जो अहले सुन्नत की जो जमात हैं, ये 2 गिरोह में तकसीम हो गए। और इसके किसने किया? आपके आला हज़रत ने किया। तो आप कह रहे हैं कि तुम तो अभी के पैदावार हो। भाई तुम भी तो तुम्हारे आला हज़रत की मेहनत के बाद पैदा हुए हो। मैं ये कह रहा हूँ जो स्टार्टिंग से चले आ रहा है, स्टार्टिंग से मुसलमान यही कह रहे हैं कि नबी जो है उनकी बात पे अमल करना, उनके सहाबा ने जो कहा है उनकी बात पर अमल करना, जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करना, मैं यही बोल रहा हूँ। तो ये तो हम करते हैं। तो हम मेरी बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं एक-एक करके गिनवाऊं कि आपके यहाँ जो है, आपके यहाँ कैसी कैसी गुस्ताखी हैं, क्या गुस्ताखी को आप मोहब्बत कहेंगे? ये देखें आपकी किताब है फैज़ान आला हज़रत। सुनिए मेरी बात सुने। आपने कहा कि आपके यहाँ गुस्ताखी नहीं है। आपके फैज़ान आला हज़रत है, हाफिज़ मोहम्मद रैहान अहमद क़ादरी अत्तारी लिखते हैं कि हमारी नज़र के सामने आला हज़रत नहीं बल्कि हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चेहरा चमकाते हुए खड़े थे। हमारी बूढ़ी वालिदा निहायत संजीदगी के साथ जलवों में गुम थी, यानी आपके आला हज़रत अली बन गए थे, उनको देख रहे थे। मैंने और वालिदा मुहतरम ने भी खूब जी भर कर जागती आंखों से मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत की। यानी कौन थे वो? आपके आला हज़रत अली बन गए थे।
پھر مولا علی مشکل کشا نے اپنی چادر مبارک اپنے چہرے مبارک پر ڈال کر ہٹا لی تو اب اعلیٰ حضرت ہمارے سامنے کھڑے تھے. اب بتائیں کیا کوئی غیر صحابی بن سکتا ہے؟ بتائیں. ایسے عبارت تو آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، ایسا نہیں کہ صرف یہاں پہ لکھا ہے. ناصر بھائی اگر یہی میرے خواب میں جو ہے نبی آئے. نہیں میری بات سنیں، یہ خواب کی بات نہیں ہے، جاگتی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کتابوں میں سے میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی ان کے سامنے آئے، انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، انہوں نے ان کو کچھ پڑھایا اور وہ پڑھے. تو پھر دوسرے دن وہ اٹھے. ہاں تو ناصر بھائی وہ گستاخی ہے نا، وہ گستاخی ہے نا. جی وہ آپ ہی کی کتابوں میں بھی تو لکھا ہے. ہاں تو گستاخی ہے نا. ہاں سنو نا، وہ ہماری کتاب میں اگر ہے تو گستاخی ہے نا. جی اور یہ بھی ہماری کتاب جی گستاخی ہے، وہ چاہے آپ کی کتاب میں ہو یا پھر ہماری کتاب میں. تو یہ بھی گستاخی ہے. جی اگر ہے، دیکھیے میں نے جیسے کہا نہ تو میں حافظ ہوں. نہیں حافظ نہیں ہے، لیکن جب ہمارے اکابر کی عبارت آپ سمجھ سکتے ہیں. ناصر بھائی میری بات سن لیں. آپ یہ بات کہہ کر جاننا چھوڑائیں کہ اب عالم حافظ نہیں. جب ہمارے اکابر کی عبارت آپ سمجھ سکتے ہیں تو آپ ضرور اپنے گھر کی عبارت بھی سمجھ سکتے ہیں نا. اتنے تو ان پڑھ نہیں ہے نا کہ ہمارے اکابر کی ہر بات سمجھ جائیں لیکن اپنے گھر کی بات نہیں سمجھ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جب انسان دیکھے گا تبھی تو یقین کرے گا. جیسے کہ آپ بول رہے ہیں آپ کے اوپر کیوں بھروسہ کرنا. میری بات سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا یہ ہے تو ضرور کفر ہے. اگر یہ ہے تو ضرور کفر ہے. ماشاء اللہ تو تکلیف کر لیا. لیکن جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، جب میں آپ کے گھر کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عالم حافظ نہیں ہوں. جب آپ ہمارے گھر کی بات پھر بول رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے کہنے سے تو میں مانوں گا نہیں. جب میں اپنی خود کی آنکھوں سے دیکھوں گا تبھی میں مانوں گا. اگر یہ ہے جو آپ نے جیسا کہا ہے، اگر ایسا ہے تو گستاخی چاہے وہ آپ کی کتابوں میں یا ہماری کتابوں میں گستاخی ہوتی ہے. چلے ویڈیو میں لگا دوں گا، آپ ذرا دیکھ لینا. خیر جب آپ ہماری عبارت کہتے پڑھتے ہیں اور سنا رہے ہیں اس وقت آپ یہ نہیں کہتے کہ میں عالم حافظ نہیں ہوں، میں عوام ہوں. لیکن جب آپ کی گھر کی کتاب میں پڑھتا ہوں فوراً آپ بولتے ہیں کہ بھائی میں عالم حافظ نہیں، میں عوام ہوں. تو اس طرح جان چھڑانا نہیں سکتے آپ. خیر میں آپ میری بات دیکھیے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے جیسے ہی کانورسیشن اسٹارٹ ہوئی، جیسے میری بات اسٹارٹ ہوئی میں نے تبھی کلیئر کر دیا کہ میں نہ تو حافظ ہوں. اور آپ نے مجھے پوچھا تھا شاید آپ حافظ بات کر رہے ہیں یا عالم بات کر رہے ہیں، تو میں نے تبھی کلیئر کر دیا. میں نے کہا کہ میں نہ تو بہت لمبی گفتگو ہوئی ناصر بھائی، بہت لمبی گفتگو ہوئی. میں مدرسہ پڑھا رہا ہوں تو یہ پہلے بھی آپ کا فون میں اٹھایا نہیں، میں دوسری مرتبہ لگایا آپ نے اٹھا دیا. میں تو شاید بہت ضرورت مند ہوں گے شاید. لیکن خیر اب جب بھی آپ فون کرو 10 بجے کی بات کرو. ٹھیک ہے. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نفرت نہ بھڑکاؤ. میری بات سنیں. نفرت تو آپ کے اعلیٰ میں حوالہ دیا نا. آپ کے اعلیٰ حضرت دو مکتب قائم کر، 2 ٹکڑا کر دیا قوم کو. دیوبندی بریلوی اس نے بنایا، 50 سالہ محنت جدوجہد سے اس نے یہ کام کیا. پھر آپ اب ہم پر الزام عائد کر رہے ہیں. آپ کو حوالہ دے رہا ہوں میں. دوسری بات سنیں. ایک آپ کی کتاب ہے وصایا شریف، آپ کے اعلیٰ حضرت کی وصیت اس کے اندر موجود ہے. صفحہ نمبر 24 پر لکھ رہے ہیں کہ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر، کس کو دیکھ کر؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا. آپ کے اعلیٰ حضرت کے اندر کون سی خوبیت تھی یا کون سی منحوسیت تھی کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام کو دیکھنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے؟ بھائی کوئی گناہ کے کام میں جائے تو نیکی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی گناہ کر لے تو ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. جس کا مقام جو ہے وہ جانے. ٹھیک ہے، ان کا مقام کیا تھا ہمارے اکابر کو تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ فتنہ بھڑکائیں. میں اندازہ لگا سکتا ہوں اور نہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نہیں آپ کی کتاب کہہ رہی ہے نا ناصر بھائی، آپ ہمیں تو حکم لگا رہے ہیں. میں مقام کی بات کر رہا ہوں، میں کتاب کی آپ مقام کی بات، آپ مقام تک نہیں پہنچ سکتے. مقام ہے نہیں وہ جانتے ہیں یا پھر اللہ جانتا ہے. میری بات سنیں. ارے آپ کو اتنا مقام معلوم نہیں ناصر بھائی. میں اندازہ لگا سکتا ہوں نہ تو آپ کیوں نہیں لگا سکتے؟ اب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب کیوں بھاگ؟ جب آپ کے اعلیٰ حضرت آپ صحابہ سے افضل تھے. یہ مقام آپ کو آپ نہیں پہچان سکتے. اس میں امتیاز نہیں. میں تو ہر بچہ بھی امتیاز کر سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے کہ چاہے آج کا کوئی بھی ہوتا ہے، اکابر دیوبند ہو یا اکابر بریلوی ہو، صحابہ کرام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. آپ یہ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ صحابہ کرام کے برابر ہیں. تو پھر یہ بتائیں، خلاصہ کریں نا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت میں کون سی یہ تھی کہ وہ اس کو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام کا شوق ختم ہو جاتا تھا؟ کون سی منحوسیت تھی اس کے چہرے کے اندر کہ صحابہ کرام جیسے مقدس ذات
देखने के का शौक खत्म हो जाता था? हैं? बताओ ना, अब क्यों बोल नहीं रहे हो? अब जरा जवाब दो इस इबारत का, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? मैं बोल रहा हूँ जो गुस्ताखी है वो गुस्ताखी है। हाँ तो कहे ना भाई, साहब कहे ना कि आपके आला हजरत की वसाया शरीफ है, उसमें कहा जा रहा है तकवा, आपके आला हजरत का तकवा का ये आलम था कि मैंने बाद मशाइख किराम के कहते हुए सुना कि उनको देखकर, यानी आपके आला हजरत को देखकर सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की ज़ियारत का शौक कम हो गया। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, यानी कौन सी मनहूसियत थी उसके चेहरे के अंदर, तो उसको देखने के बाद सहाबा किराम की ज़ियारत का शौक खत्म हो जाता था। ये गुस्ताखी नहीं है कि आपके आला अब भी आशिक रसूल हैं, जिसको देखने के बाद सहाबा किराम को देखने का शौक खत्म? अरे सहाबा किराम को देखने का तो आदमी के टूट पड़ता था, उसको तमन्ना करता कि मैं हर चीज को कुर्बान करके सहाबा किराम की ज़ियारत करूं। बेशक ये बात तो सही है। सहाबा किराम का मकाम ना कोई ले सकता है ना कोई ले पाएगा। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात ये नासिर भाई, मैं कहाँ तक, अगर एक जख्म हो उसका इलाज सही करना आसान है, लेकिन अगर बदन के हर हिस्से में अगर जख्म लगा हुआ हो तो फिर कहाँ किस मरहम पट्टी करूं? बताए ना, आपके हालात ने क्या क्या गुल नहीं खिलाया है। चलो खैर, कम नहीं, बहुत गुफ्तगू हो गई है सिलसिला। आप गुफ्तगू मैं और भी हवाले पेश करता, आपके हालात की गुस्ताखी में पेश करता अम्मी आयशा के सामने कैसे गुस्ताखी पेश करने के लिए तो हमारे पास भी बहुत है। मैं आपने जैसे कहा कि आप जो भी बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। जी मैं एक काम करें नासिर भाई, मैं इंशाल्लाह हवाला लगा दूंगा, उसमें सुन लेना। बहुत 36 मिनट गुफ्तगू हो चुकी है, ठीक है? इंशाल्लाह बाद में गुफ्तगू कर लेंगे।